کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرے۔ یعنی کہ یہ بیان کیا گیا تھا اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 229 229، اس آیت کے اندر بیان کیا گیا تھا طلاق 2 مرتبہ ہے، نیکی کے ساتھ روک لو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن پھر ایک پہلو آیا کہ کچھ لوگ فطرتاً ظالم ہوتے ہیں اور وہ ان 2 باتوں سے پھر بھی سن کر اگر کوئی شخص ظلم کرے تو اب اس ظلم کو اللہ نے بیان بھی کر دیا، اس ظلم کی بھی وضاحت اللہ نے کر دی۔ پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیا تھا نا کہ بھلائی کے ساتھ روک لو یا نیکی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اب وہی بات کرنے کے بعد ظلم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی کہ ان کی جو عدت مخصوص ہے وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو معروف طریقے سے دستور کے مطابق انہیں روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر معروف طریقے سے دستور کے مطابق انہیں چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ انہیں روکو اس نیت کے ساتھ کہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ، اور لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ عورتوں کے ساتھ اگر نبھانے کی نیت ہے تو پھر رجوع کرو، نبھانے کی نیت نہیں ہے، تکلیف دینے کی نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا ہے اور مجھے اس پر بہت غصہ ہے، مجھے اس سے اور بدلہ لینا ہے، اس لیے عورت کے ساتھ آدمی رجوع کرے تو شریعت کی روح سے، اس آیت کی روح سے یہ حرام کام۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 231 ہے، یعنی 231، اور اس آیت مقدسہ میں پہلے والی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرے۔ یعنی کہ یہ بیان کیا گیا تھا اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 229 229، اس آیت کے اندر بیان کیا گیا تھا طلاق 2 مرتبہ ہے، نیکی کے ساتھ روک لو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن پھر ایک پہلو آیا کہ کچھ لوگ فطرتاً ظالم ہوتے ہیں اور وہ ان 2 باتوں سے پھر بھی سن کر اگر کوئی شخص ظلم کرے تو اب اس ظلم کو اللہ نے بیان بھی کر دیا، اس ظلم کی بھی وضاحت اللہ نے کر دی۔ پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیا تھا نا کہ بھلائی کے ساتھ روک لو یا نیکی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اب وہی بات کرنے کے بعد ظلم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی کہ ان کی جو عدت مخصوص ہے وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو معروف طریقے سے دستور کے مطابق انہیں روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر معروف طریقے سے دستور کے مطابق انہیں چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ انہیں روکو اس نیت کے ساتھ کہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ، اور لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ عورتوں کے ساتھ اگر نبھانے کی نیت ہے تو پھر رجوع کرو، نبھانے کی نیت نہیں ہے، تکلیف دینے کی نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا ہے اور مجھے اس پر بہت غصہ ہے، مجھے اس سے اور بدلہ لینا ہے، اس لیے عورت کے ساتھ آدمی رجوع کرے تو شریعت کی روح سے، اس آیت کی روح سے یہ حرام کام ہے۔ عورت پر اس نیت سے ظلم کرنا، اس نیت سے اس کے نکاح کو برقرار رکھنا، اس نیت کے اس سے رجوع کرنا، تو اللہ کہتا ہے نہ روکو ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، یا ان کو تم زیادتی کرنے کی غرض سے نہ روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اللہ کہتا ہے اگر کوئی شخص ایسا کرے، عورت پر زیادتی کی نیت سے رجوع کرے، ظلم کی نیت سے رجوع کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کام کرے،
فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، کیونکہ دنیا کب تک جینی ہے، 60-70 سال، ایک دن تو مر جانا ہے۔ لیکن یہ جو تم عورت پر ظلم کر رہے ہو، ایک نازک کمزور صنف پر تم جو ظلم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ تمہیں ضرور قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو حقیقت حال میں تم اس پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ تم اپنی آخرت برباد کر کے، اپنی قبر بھاری کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ طلاق کی جو باتیں بیان کی، فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، زندگی گزارنے کے سلیقے و طریقے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ، اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو ہزوا، ہزوا کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، ٹھٹے کو۔ فرمایا اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، بلکہ ان کو سیریس لو، زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ سمجھو۔ اس آیت سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق میں بھی طلاق دے دے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ نے یہاں کیا کہا؟ اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بناؤ۔ آیتیں کیا تھی؟ طلاق 1 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہے اور رجوع کر لو، تیسری دفعہ دے دی، اب دوبارہ اس وقت تک نہیں آ سکتی پہلے والے کے نکاح میں جب تک دوسرا شوہر نکاح کرے اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے چاہے تو طلاق دے، اور اس کے طلاق کے بعد دونوں کے درمیان باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پہلے والے کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ اللہ نے اصول بیان کر دیے۔ طلاق 3 ہی ہیں۔ ایک شخص مذاق میں بیوی کو چڑھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے اور اپنی دوستوں میں آ کر بولتا ہے کہ بھائی میں نے تو اپنی رات کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اپنے سالے کو آ کے بولتا ہے، سسرال والوں کو مذاق کرتے ہوئے کہتا میں نے تو تمہاری بچی کو طلاق دے دی، اور بیوی کو آ کر کہتا میں تو تیرے گھر پر یہ بول کر آ گیا ہوں، لیکن میں تو مذاق میں بول کر آیا ہوں۔ تو اگر وہ مذاق میں بھی بول کر آیا ہے تو طلاق ہو گئی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا سچ بھی سچ ہے، جن کا جھوٹ بھی سچ ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، جن کی مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک حدیث میں 3 الفاظ ہیں، فرمایا طلاق، عتاق اور نکاح۔ عتاق مانے غلام آزاد کرنا۔ جس زمانے میں غلام ہوتے تھے، کسی نے غلام کو بلایا، جن کی مذاق کی عادت ہو اس زمانے کے اندر بھی حضور نے کیوں فرمایا؟ غلام کو بلایا، غلام کو بھائی سارے کپڑے تو پیک کر لے، تو آزاد ہے۔ وہ بیچارہ خوش ہو گیا، کپڑے وپڑے پیک کر کے جانے لگا، بولا میں مذاق کر رہے تیرے ساتھ، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس زمانے کے اندر اس طرح کی حرکات کرتے تھے۔ تو ایک آدمی کو امید دلا کر غلامی سے آزاد کرنے کی جھوٹ بولنا، تو حضور نے فرمایا طلاق میں، عتاق میں اور نکاح میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں جو ہے وہ مذاق ہے ہی نہیں۔ تو طلاق کے حوالے سے بھی یاد رکھ لیے، بہت سے لوگ چھچورے ہوتے ہیں جن کو ہر چیز میں مذاق سوچتا ہے، تو وہ نکاح میں مذاق کر رہے تھے۔ یونیورسٹی کے اندر بھی بعض اوقات لڑکا لڑکی اگر آپس کے اندر کچھ ان کے انگیج ہیں، کوئی تعلق ہے، تو سارے دوستوں کی موجودگی میں مذاق کے اندر نکاح کر رہے ہیں، بھائی فلاں بن فلاں، میں نے فلاں بن فلاں اتنے مہر کے عوض نکاح کر لیا۔ اب نوجوان لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت کیا ہے، تو اگر مذاق میں نکاح کر لیا، وہ نکاح ہو گیا۔ مذاق میں طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ مذاق میں غلام آزاد کر دیا، آزاد ہو گیا۔ تو 3 چیزیں یاد رکھیے، طلاق، عتاق اور نکاح، ان کا جھوٹ بھی سچ ہے، ان کا سچ بھی سچ ہے، ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، ان کی مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ تو مذاق میں بھی اپنی بیوی سے کبھی بھی طلاق کی بات نہ کیجیے، کبھی طلاق کے الفاظ منہ پر نہ لائیے، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میری آیتوں کو ٹھٹا نہ بناؤ، اور جو ٹھٹے کے اندر کہہ دے گا، ہنسی مذاق میں بھی کہہ دے گا، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اللہ ان باتوں کو کرنے کے بعد سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم بن رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور عورت پر ظلم کر رہا ہے، عورت کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، نہ کھانے کو دیتا ہے نہ پینے کو دیتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی جنگلی ہوتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، جو بیویوں پر شدید ظلم کرتے ہیں، مارتے الگ ہیں۔ یہ تو یہاں قانون ہے، آپ جا کے دیکھیے ان ممالک میں جہاں سے ہم آئے، بیویوں کو مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو جنگلیوں کی طرح پیٹتے ہیں، ان کو نہ اچھا کھانے کو دیتے ہیں نہ پینے کو دیکھتے ہیں، 4 لوگوں کے سامنے بلا کر ذلیل کرنا، اور اسے وہ مردانگی کہتے ہیں۔ دوستوں کے سامنے، کسی بڑی تقریب میں، کوئی شادی بیاہ، کوئی ایسا نہیں ہوتا، کچھ ایسے ذلیل مرد ہوتے ہیں کہ کوئی بڑی تقریب کسی خاندان میں ہونی ہے،
اور انہیں عورت کو ذلیل کرنا، 4 لوگ جمع ہونے ہیں انہیں عورت کو ذلیل کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تمہاری حالت کیا ہے؟ پھر اللہ یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ اس کے ساتھ اس لیے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے کہ تمہیں ایک عظیم امت بنایا۔ تم تو اللہ کے چوزن پبلک ہو، پرسن ہو، اللہ کی چوزن امت ہو، تم تو سلیکٹڈ لوگ ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عورتوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تمہیں بنایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور تم جاہل امت تھوڑی ہو، بلکہ اس رب نے تمہیں کتاب دی ہے، تم پر کتاب کو نازل کیا، والحکمت ہی، اور تمہیں حکمت سکھائی ہے۔ حکمت سے مراد یہاں کچھ علماء نے لکھا کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے، رسول اللہ کے اقوال ہمارے پاس، کتاب مبین قرآن ہمارے پاس، جینے کا سارا طریقہ قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے، حضور نے سب کچھ بیان کر دیا۔ فرمایا ان ساری چیزوں سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ یعظکم بھی، تمہیں اللہ ان سے نصیحت کر رہا ہے، یعظکم بھی، تمہیں اللہ سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنے آپ کو پہچانو، اللہ نے تمہیں افضل بنایا۔ مرد کو افضل اس لیے نہیں بنایا کہ وہ عورت پر ظلم کرے، مرد کو افضل اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کا ٹیک کیئر کرتا ہے۔ ان دونوں میں ہمارا پلڑا اوپر اس لیے رکھا ہے کہ ہم عورتوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اب جو بندہ خیال نہ رکھے بلکہ جینا حرام کر دے تو وہ تو مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، تمہیں عظیم امت بنایا ہے، تمہیں ایک کتاب دی ہے، تمہیں حکمت عطا کی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر تم بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، بند کمرے میں زیادتی کر رہے ہو، کسی کو نہیں پتا، باہر آتے ہو تو بہت اچھے بن جاتے ہو، نہیں جناب یہ تو بڑے بااخلاق ہیں، لیکن تمہارے زیادتیاں، تمہارے ظلم تمہاری بیویوں کے ساتھ ہیں، تو جان لو اللہ سے ڈرو، اور جان لو اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہاں پر یہ آیت تنبیہ ہے ان تمام مردوں کے لیے جو ظالم ہیں، جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ شر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر آدمی قرآن پڑھ لے تو سب چیزوں کا تو بیان اللہ نے رکھ دیا ہے، اس میں اللہ سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے یہ نہ کرو، ظلم نہ کرو، بار بار ریپیٹ کر رہا ہے کہ رجوع کر لو اگر خیر چاہتے ہو، رجوع کر لو خیر چاہتے ہو۔ پھر رجوع کے اندر بھی کنڈیشن یہ لگا دی، خیر نہیں چاہتے تو رجوع بھی نہیں کرو، اگر اچھی نیت ہے اس کو بھلائی دینے کی۔ عورت، اب مجھے بتائیں، یہ جو فیمنسٹ عورتیں نکل گئی ہیں روڈوں پر عورت مارچ کرنے کے لیے کہ ہمیں رائٹ دو، رائٹ دو، ارے اس سے زیادہ کون رائٹ دے گا جو تمہیں اللہ نے دی ہیں؟ اس سے بڑھ کر تمہیں کون رائٹ دے گا؟ جو قرآن تمہیں رائٹ دے رہا ہے۔ قرآن تو تمہیں ایک آلہ، ایک ایک عورت کو جو ہے وہ ایک نگینہ بنا کر رکھ رہا ہے۔ قرآن تو عورت کو اتنا حساس کہہ رہا ہے، چھوڑو تو احسان کرو، اس کو رکھو تو احسان کرو، چھوڑو تو بھلائی کرو، رکھو تو بھلائی کرو، تکلیف نہ دو، زیادتی نہ کرو، حد سے پار نہ ہو، ایک وقت میں 3 نہ دو، ایسے ایام میں نہ دو جس میں وہ حالت حیض میں ہو، ایسے ایام میں نہ دو جس میں وہ نفاس کے عالم میں ہو، اور ایسے ایام میں نہ دو جس میں تم نے صحبت کی ہو اور وہ پاکی کے ایام ہو۔ تو عورت کی کتنی بات اللہ کر رہا ہے، عورت کی اللہ کتنی ڈسکس کر رہا ہے کہ کس لیے؟ کہ عورت کو پروٹیکشن دیا جائے، عورت کی ٹیک کیئر کیا جائے، عورت کو سکون دیا جائے، کیونکہ عورت کے سکون کی وجہ سے بھی شوہر کو سکون ہوتا ہے، اور شوہر اور بیوی کے سکون کی وجہ سے پورے گھر میں سکون ہوتا ہے۔ عورت ڈسٹرب ہے وہ ڈسٹرب کرے گی مرد کو، مرد ڈسٹرب ہے وہ ڈسٹرب کرے گا عورت کو، یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب کریں گے، بچے ڈسٹرب ہوں گے، بچے ڈسٹرب ہوں گے، خاندان ڈسٹرب ہوگا، گھر ڈسٹرب ہوگا، گھر ڈسٹرب ہوگا، ایک ایک گھر کر کے پورا علاقہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ معاملات، رشتے کے اللہ نے بہت دقیق انداز سے، بہت گہرائی سے اللہ نے بیان کیے ہیں تاکہ آدمی ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو خوشبودار کر دے اور پربہار کر لے۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں پھر اس پر اختتام، آیت نمبر ہے 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب ایک اور حکم بیان کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو
فبلغنا اجلہن، اور وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، فبلغنا پوری کر لیں اپنی عدت کو، فلا تعدلوہن تو پھر انہیں زبردستی سختی سے نہ روکو، کس بات سے؟ این کہنا ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اس بات سے ان کو نہ روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی مرد عورت معروف دستور کے مطابق شریفوں کے طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہوں، تو یہ ولی کو، سرپرست کو، سوسائٹی کو، کمیونٹی کو، خاندان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عورت کو منع کرے۔ اس آیت کے اندر دو معنی ہیں۔ دو معنی کیا ہے؟ ایک یہ کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور طلاق ہو گئی ایک، میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور طلاق ہو گئی دو، تو میں نے آیت نمبر 229 میں کیا بتایا تھا؟ 2 طلاق تک رجوع ہو سکتا۔ ایک طلاق ہو گئی، ایک طلاق کے بعد بیوی آ کر بیٹھ گئی گھر پہ، اب کیا ہوا جناب؟ رابطے پھر بحال ہونا شروع ہوئے، بیچ میں لوگ پڑے، لڑکے کو لڑکے سمجھانے والے آئے، لڑکی کی دوستیں آئیں، عورت کو عورتوں نے سمجھایا۔ اب لڑکی کا ذہن بن گیا کہ نہیں میرا شوہر ہے، بہت اچھا آدمی تھا، لڑکا بھی سدھر گیا، لڑکی بھی سدھر گئی، اب یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی تھی، لیکن اب کون منع کرے گا؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کے بھائی منع کر رہے ہیں، عزت کی بات ہے، نہیں اب نہیں جانے دیں گے تجھے، تیرا نکاح کرنے نہیں دیں گے، اب دوبارہ اس گھر میں جانا ہی نہیں، قدم رکھنا ہی نہیں، ہماری عزت کی بات آ گئی، ہماری شان کے خلاف، اب تھوکنا بھی نہیں ان کے منہ پر۔ اب لڑکی چاہ رہی ہے نکاح کرنا، لڑکا چاہ رہا ہے دوبارہ نکاح کرنا، اور نکاح کی گنجائش ہے کیونکہ 3 دیتے تو گنجائش نہیں ہوتی، ابھی پہلی اور دوسری کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، پیچھب ہو سکتا ہے، لیکن اب کمیونٹی بولے گی، 2 برادریوں کا مسئلہ تھا بھائی، پنچ بیٹھیں گے، بڑے بیٹھیں گے، بڑے کو بٹھایا، بڑے نے کہا نہیں ہم فلاں دف جفا گئے تھے، ہماری بے عزتی کی انہوں نے، اب تیرا دوبارہ ہم وہاں نکاح نہیں کریں گے، کہیں اور طرح نکاح کریں گے۔ اب لڑکی چاہ رہی ہے نکاح وہیں کرنا، تو شریعت کہہ رہی ہے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم لڑکی کو منع کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے مسئلہ یہ لکھتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے نزدیک ولی سے مراد یہ ہے سرپرست کی اجازت ضروری ہے لڑکی کا نکاح کرنے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احناف کے نزدیک ولی اور سرپرست کی کوئی اجازت کی حاجت نہیں ہے، عورت اپنا نکاح کرنے میں خود مختار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے بیوہ ہو یا کنواری ہو، اس کی اجازت کے بغیر کہیں اور اس کا نکاح نہ کرو، یہ شریعت ہے۔ بچی نے اس سے پوچھا نہیں، کہیں اس کا نکاح کر دیا اٹھا کے، اس سے پوچھو تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں ہے، میں تیری فلاں جگہ بات پکی کر رہا ہوں۔ آپ نے بھائی کو زبان دے دی بچپن کے اندر زبان دے کے آ جاتے ہیں، اور میری زبان ہے بھائی، خاندان میں زبان دے دی، او بھائی تم نے کیوں زبان دی ہے؟ حق تو بچے کا ہے، جس کو پوری زندگی نبھانا ہے پہلے اس سے تو پوچھو۔ اب جس کو نبھانا ہے اس سے تم پوچھ نہیں رہے ہو، بچی سے پوچھ نہیں رہے ہو۔ ہمارے ہاں بہت سے خاندانوں میں ایسا بچیوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہم بڑے نا ان بچوں کو کیا پتا؟ ارے بھائی ان کو زندگی گزارنی ہے، ان کو پہلے تربیت کرو تاکہ وہ میچور ہوں، اس حوالے سے سوچنے کے قابل ہوں۔ بھائی جب رشتہ کرنے لگو ان سے پوچھو، یہ شریعت کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، تم بتاؤ اس حوالے سے تمہاری کیا رائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا گیا بخاری کی روایت میں، حضور کنواری کا کیسا پتہ لگے کہ وہ راضی ہے؟ اب وہ دور دیکھیے اور یہ دور دیکھیے، اب تو کنواریوں کے بھی جو ہے نا شادی شداؤں سے برے حال ہیں۔ اس دور کے اندر کنواری بچیاں بولتی نہیں تھیں، تو حضور کی حدیث اگر بخاری کی آپ پڑھیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کنواری کا اقرار اس کی رضامندی، اس کی خاموشی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ خاموش ہے، اعتراض نہیں کر رہی، خاموش، باپ نے کہا تیرا رشتہ میں وہاں کر رہا ہوں، خاموش ہو گئی، مسکرائی، خاموش ہو گئی، کچھ نہیں بول رہی، سمجھو راضی ہے۔ لیکن اس دور کے اندر کیا ہے؟ اس دور کے اندر تو کنواری کہاں خاموش ہوگی، وہ تو شادی شدہ تو زیادہ بولے گی۔ اللہ اکبر۔ اس دور کے اندر وہ دور تھا شرمندگی کا اور شرم کا، شرمندگی کا نہیں، شرم کا دور تھا اور حیا کا دور تھا، تو کنواری بچیاں ان میٹرز میں بولتی ہی نہیں تھی۔ لیکن جس کو نہ کرنی ہوگی تو وہ بول جائے گی کہ نہیں مجھے یہاں نہیں کرنی، مجھے یہاں کرنی۔
تو ایک صحابی رسول تھے جن کی بہن کا نکاح کہیں ہوا تھا، ان کے بہنوئی نے ایک طلاق دے دی اور ایک طلاق کے بعد وہ گھر آ گئیں. اس کے بعد اب بہنوئی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ، بہن بھی نکاح کرنا چاہ رہی تھی، حضرت معقل تھے، تو انہوں نے منع کیا نہیں میں تیرا دوبارہ وہاں نکاح نہیں کروں گا. تو اللہ نے آیت نازل کر دی، نہ روکو انہیں نہ روکو. اب ایک آیت تو یہ تناظر میں نے آپ کو بیان کر دیا. دوسرا ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ دوسرا مفہوم یہ کہ ایک عورت کی 3 طلاقیں ہو گئیں، ایک عورت کی 1 طلاق ہو گئی. اب ایک عورت نکاح کر چکی تھی، طلاق ہو گئی، عدت گزار لی، عدت گزارنے کے بعد اب اس کا رشتہ آیا کہیں اور اچھی جگہ سے. اب یہ پہلے والا شوہر اور پہلے والے شوہر کے گھر والے اور خاندان والے اس لیے اس لڑکی کا رشتہ خراب کریں کہ جناب ہم سے نکلی ہے تو تجھے کہیں کا رہنے نہیں دیں گے، ہم سے تیرا رشتہ ٹوٹا ہے تو تجھے ذلیل و خوار کر دیں گے. قرآن کہہ رہا فلا تعدلوہن، ایسا نہ کرو، ان کو نہ روکو. کمیونٹی کو، سوسائٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں نکاح سے منع کر دے. ایک عورت 40 سال کے اندر بھی، 50 سال کے اندر بھی اگر طلاق والی ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، طلاق والی ہو جاتی ہے، یار اگر وہ نکاح کر رہی ہے دوسرا، ہم کون ہوتے ہیں اس کے حق میں بولنے والے؟ ہمارے ہاں ایسی سوسائٹی اور ایسا ماحول بن چکا ہے، ہر ہفتے منہ کالا کروائیے اس پر اتنا لوگ ذلیل نہیں کرتے، لیکن آپ دوسرا تیسرا نکاح کر لیجئے لوگ ذلیل کر رہے ہوتے. یار یہ کوئی عمر ہے ایک شادی کرنے کی؟ یہ کوئی عمر ہے یہ معاملہ کرنے کی؟ ایک عورت ہے 40-50 سال میں ہو رہی ہے، ایک مرد ہے وہ 40-50-60 سال کی عمر کے اندر اس کو حاجت ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں بحیثیت سوسائٹی اس کو نکاح سے روکنے والے؟ آرٹسٹ میں بھی دیکھ لیجئے، ابھی پاکستان کے اندر ہم جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، جو ایکٹر یا ایکٹریس دوسری تیسری شادی کر لیں ان کی خبریں وائرل ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ ایسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہر سیٹرڈے نائٹ جو ہے نا وہ رنگین ہو رہی ہوتی ہے. تو منہ کالا کرنے پر کوئی خبر نہیں آئے گی کہ بھائی یہ ہر ہفتے پیتا پلاتا بھی ہے، عیاشیاں بھی کرتا نہیں، لیکن کوئی نکاح کا حلال کام کر کے شادی کر لے دوسری تیسری تو شوبز کی انڈسٹری کے اندر بھی اس کو اچھال دیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے یہ دین سے دوری نہیں ہے؟ ہم کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت سوسائٹی کو، کمیونٹی کو، خاندانوں کو، گھر والوں کو، فیملی کو، اور پیچھے جو گھر والے ہیں جہاں سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری نہیں بن رہی، موو آن کرو. لڑکا اپنی زندگی گزارے، لڑکی اپنی زندگی گزارے. لڑکا لڑکی کی نہیں بنی، طلاق ہو گئی، لڑکا اپنے لیے کوئی رشتہ تلاش کرے. یہی لڑکی والوں کو حق نہیں ہے کہ لڑکی والے، بعض اوقات یہ تو میں عورت کی بات کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات لڑکی والے جب طلاق ہو جاتی ہیں تو لڑکے کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہو. دونوں اپنی اپنی زندگی میں رہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا نہ کریں. تو اللہ نے یہ بات فرمائی. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آیت سے دلیل یہ لی ہے کہ عورت اپنا رشتہ کرنے میں خود مختار ہے، ولی کے بغیر بھی کر سکتی ہے. لیکن امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، ولی کی اجازت ضروری ہے. اور وہ کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ امام اعظم یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے. لیکن ایک بات، ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، کبھی اس کی ڈیٹیل کا وقت ہوا تو کبھی موضوع ہوا تو میں کر دوں گا. لیکن ہاں، عورت شادی کر کے آئی لیکن غیر کف کے اندر شادی کر کے آئی. کف کیا ہوتا ہے؟ برابری. عورت اچھے خاندان کی تھی، پڑھی لکھی تھی، کر کے آ گئی بھکاری سے، تو یقیناً وہ رشتہ کب تک چلنا ہے؟ ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ. اور وہ جس بندے نے کی ہے اس بندے نے بھی وہی اس سے کیوں کی ہے؟ اس نے دولت کے چکر میں کی ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ گزریں گے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے گا. تو اب کیا ہے کہ رشتہ ہونا چاہیے کف میں، برابری میں. برابری کس میں؟ دین میں. برابری کس میں؟ کہ لڑکا نان نفقہ، یعنی لڑکی جس اسٹینڈرڈ سے پلتی ہوئی آئی ہے. ایک ہے لگژری لائف گزارنا، لگژری کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں نان نفقہ، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا رکھے، جو دستور کے مطابق جنرلائز ہے. ایک تو یہ نا کہ جو ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہے ہم، ایک نارمل معاشرے کے اندر ایک اچھا گھر، ایک اچھا گھرانہ جو اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، ایسی فیملی کی لڑکی ہو اور دوسری طرف جائے اور لڑکا یہ تمام ضرورتیں پوری کر دے تو کفر ہے. یہ نہیں کہ جناب کیونکہ میرے پاس ملینز آف ڈالر ہیں تو جہاں میں کروں گا تو اس کے پاس بھی اتنے ہی ملین ہونا چاہیے، اس کی بھی اتنی پراپرٹی ہونی چاہیے. یہ کفر نہیں ہے، بلکہ کفر کیا ہے کہ اچھی زندگی بیٹی کو دے سکے، تو یہ کفر ہے.
لیکن ایک بچی ہے جس کا باپ، جس کا خاندان اچھا ہے، لڑکی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پڑھی لکھی ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی فیلڈ کے اندر اس نے پڑھا ہے، لیکن وہ شادی کر کے آ جاتی ہے. بعض اوقات دیکھیں نا بچیاں جو ہوتی ہیں وہ کچے کانوں کی ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ کئی معاملات ان کے جڑ گئے اور ماں باپ نے اتنی سختی رکھی ہوتی ہے کہ بچی گھر میں آ کے شیئر نہیں کر سکتی. تو ماؤں کو ایسا ریلیشن بچیوں سے، بیٹیوں سے رکھنا چاہیے، باپ کو ایسا ریلیشن رکھنا چاہیے کہ اگر ان کا دل کہیں لگے بھی تو سب سے پہلے وہ آپ کو آ کے بتائیں کہ مجھے فلاں پسند ہے. اس میں کوئی خرابی بھی ہو تو آپ کہیں بھائی نہیں بچہ وہاں شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہاں یہ خرابی ہے اور تمہارے لیے ہی سوچ رہے ہیں ہم. یہ اس کو سمجھائیے. ایسا نہ ہو کہ اسے معلوم ہو کہ نہیں میں نے گھر میں بتایا تو پھر تو میرا جینا حرام ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ماریں گے، یہ کریں گے. وہ اس ڈر کی وجہ سے غلط اسٹیپ کی طرف چلے جائیں. یہ جو بچیاں بھاگ جاتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں اتنی سختی کر دے ہوتے ہیں. تو زیادہ سختی بھی جو ہے نا، جب آپ زیادہ کسی چیز کو ابالیں گے تو پانی باہر نکل جاتا ہے. سختی کا بھی ایک لیول ہوتا ہے. محبت، پیار، خلوص، دوستی، سختی سب ہونا چاہیے. بالکل ایسا کہ سختی چھوڑ دی، نرمی دی، جب بھی اولاد باہر چلی جائے گی. پیار بھی دیں، نرمی بھی دیں، سختی بھی دیں، لیکن سب اعتدال میں دیں. اور خدا نہ خاص تک کبھی ایسا ہو کہ کوئی معاملے اٹیچمنٹ ہو بھی جائے تو پہلے اپنی ماں کو آگے بتائے. باپ کی تو یقیناً بچی سے اتنی زیادہ مطلب فرینکنس نہیں ہو پاتی، لیکن ماں اپنا ایک تعلق رکھے، سختی بھی رکھے. اچھا بہت سی مائیں اس میں غلط رویہ کیا کرتی ہیں، باپ کے علم میں نہیں لاتی ہیں اور بچی کو غلط کام میں سپورٹ کر رہی ہوتی. بچی نے شیئر کر لیا ہوتا ہے کہ ماں میں کالج میں یا یونیورسٹی میں یا میں کلاس میں کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں. اب ماں کو کیا چاہیے، فوراً شوہر کو بتائے. ماں اپنے بچوں کی نظر میں اچھی بننے کے لیے کہ میں بہت اچھی ماں ہوں، ماں کیا کر رہی ہوتی، ساری کھچڑی خود پکا رہی ہوتی. اور پھر وہ مسائل آگے چل کے بڑھ جاتے ہیں. اور کہانی جب مرد کو پتہ لگتی ہے تو اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہاتھ میں رہتی نہیں. تو اس لیے آپ بچوں والے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں وہ بچوں والے، اپنے گھروں میں اپنی بیوی سے یہ معاملہ ڈسکس کریں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہونا ہے تو مجھے آپ کو بتانا ہے، تمہیں مجھے علم میں یہ بات لانی ہے، تاکہ ہم دونوں بیٹھ کر سوچ سکیں کہ اس معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. کیونکہ اگر خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ کانوں کی کچی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں دجال کے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو فالوورز ہوں گے ان میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی. دجال جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں دکھائے گا کہ جو ایک شوبدہ ہوگا، سراب ہوگا، یعنی سب جو ہے وہ آرٹیفیشل ہوگا، کوئی حقیقت میں نہیں ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جعلی عاملین ہیں اور کوئی چیز وہ دکھاتے ہیں تو خواتین جلدی انسپائر ہو جاتی ہیں. تو اس طرح خواتین چکنی چپڑی باتوں میں بھی جلدی آ جاتی ہیں. تو کوئی پیار سے بات کر لیتا ہے، کوئی چار تعریف کے جملے کہہ دیتا ہے، کوئی مسلسل ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کوئی بات پیار کی کہہ دی، 4 مرتبہ تعریف کر دی، اس طرف اٹیچمنٹ ہو جاتی. تو ایسے لمحے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اگر پلاننگ سے کوئی بندہ ہو کہ جس نے پلان کیا ہو کہ نہیں مجھے اس گھر میں شادی کرنی ہے، اور وہ باقاعدہ پلان کرتا ہے کہ میں ان کے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر میں شادی بھاگ کے کر لوں، کورٹ میرج کر لی جائے، اکیلے نکاح کر لیا جائے. اب وہ غیر کف میں نکاح ہو جاتا، برابری نہیں ہوتی. اور پھر لڑکی کو آگے چل کر وہ لڑکی کو سمجھ نہیں ہوتی، 6 مہینے بعد اس کو پھر ماں باپ یاد آ رہے ہوتے ہیں، رو رہی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ صحیح کہتے تھے، یہ مجھے تو کہاں اس جہنم میں لے آیا ہے، میں کس طرح ناز و نعم میں پلی تھی، یہ مجھے کہاں لے آیا. تو اس لیے غیر کف میں اگر نکاح کرے تو امام اعظم ابو حنیفہ احناف کے نزدیک ایک رائے یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو، نکاح تو ہو گیا لیکن جب تک بچہ پیدا نہ ہو، ماں باپ قاضی اسلام سے رجوع کر کے اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں، اس نکاح کو ختم کروا سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی بچے نہیں ہوئے، بچے ہو جائیں گے تو پھر زندگی بھر کا ریلیشن بن جائے گا اور یہ تو بلیک میل کرتا ہی رہے گا. ہمارے علاقے میں ایک بندے نے نکاح کیا، خاتون بڑی عمر کی تھی، وہ 30 سال کا بندہ تھا، ان کا نکاح ہوا، بہت امیر لوگ تھے وہ جب نکاح ہوا تو 1 سال بعد اس نے مرسیڈیز مانگ لی، 2 سال بعد اس نے جو ہے وہ پراپرٹی بہت ساری مانگ لی، اور 3رے سال میں اس نے کہا کہ مجھے 2 شوگر مل کھلوا کے دے دو. استغفر اللہ العظیم. اب اس طرح کے رشتے، اب بتائیے آدمی چلو پہلی دفعہ گاڑی دے دے گا، دوسری دفعہ فلیٹ دے دے گا، تیسری دفعہ کوئی پلاٹ دے دے گا، لیکن ہر سال ڈیمانڈ آتی رہے گی تو بھائی کنویں بھی خالی ہو جائیں گے. تو ایک بندے نے شادی کی اس نیت سے، تو یہ رشتے غیر کفر کے جو ہوتے ہیں یہ مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کفر کا ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، میں نے چھیڑ تو دیا، لیکن تاکہ جب میں ولی کی بات کر رہا ہوں کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر عورت کر سکتی ہے
تو دوسری طرف یہ پہلو بھی مجھے بتانا ضروری تھا کہ اگر وہ عورت کر تو سکتی ہے، لیکن اگر عورت غیر کفر میں کر کے آئے گی تو ولی کو یہ اختیار ہوگا کہ قاضی سے رجوع کر کے اس نکاح کو فسخ کروا دے، اور یہ ساری صورتحال پیش ہی نہ آئیں، آپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کے رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک یوعظ، یہ اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے، کس لیے، کن کو نصیحت کرتا ہے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ اللہ ایمان والوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، زیادہ ستھری ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ نے ڈیٹیل بیان کی ہے نا، یہ اگر تم اس طرح اپنے گھر کو چلاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ چیز ہیں، تم بھی پاکیزہ رہو گے، تمہاری اولاد بھی پاکیزہ رہے گی، کبھی بھی ایسے غلط کام میں نہ تم ملوث ہوگے، نہ تمہاری اولادیں، تمہاری بچیاں، تمہارے بچے ملوث ہوں گے۔ یہ تمہارے لیے ازکا ہے، ازکا مانے ستھرا، بہت ستھرا، اطہر ایک ہے طاہر، ایک ہے اطہر، بہت زیادہ پاک۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، بہت ستھرا ہے یہ باتیں، یہ نصیحتیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اس میں کیا کیا حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان سارے معاملات میں، اس معاملات کو اس طرح ڈیل کرنے میں اللہ وہ حکمتیں جانتا ہے، مکمل حکمتیں تو تم اس کی جان ہی نہیں سکتے، تم نہیں جانتے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں خاص تو جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، جن کو اللہ نے بہنیں دی، اللہ ان کی عزتیں سلامت رکھے، اور اللہ خیر والے رشتے عطا کرے ہمارے بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، اور ان کے نزدیک، ان کی نظر میں دین جو ہے وہ پریورٹی پر رہے، تاکہ وہ اگر کوئی اپنا رشتہ بنانا بھی چاہیں تو دین کی نظر میں اور اللہ کی رضا کی نظر میں اور ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی تربیت کی نظر میں بنائیں۔ اللہ ان کے لیے اور ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اولاد کے غم سے بچائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ